ہے, لیکن وہ کہتا ہے تلاش آپ کرو کیونکہ میں نے بیچنا آپ ہی کو ہے. تو آپ تلاش کرتے ہیں یہ والا گھر ہے, بینک کہتا ہے ٹھیک ہے 80% میں خریدوں گا, 20% آپ اس میں اس کے یونٹ بنا لیتے ہیں, جیسے 100 یونٹ بنا لیے تو 80% شیئر میرے ہو گئے, 20% کس کے ہو گئے, آپ کے ہو گئے. بینک نے 80% پیمنٹ کر دی اور بینک کہتا ہے اب آپ اس میں رہنا شروع کریں. 80% کے 80 یونٹ کر دیے, ایک یونٹ کا رینٹ اتنا ہے, تو آپ وہ رینٹ ہمیں دیتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہر مہینے یونٹ خریدتے بھی رہے ہم سے. تو آپ جتنا دیر سے یعنی یونٹ خریدیں گے نا اتنا رینٹ آپ زیادہ دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی آپ جلد سے جلد پیمنٹ کر کے یونٹ خریدتے چلے جائیں, خریدتے چلے جائیں, خریدتے چلے جائیں, تو آپ جلدی گھر کے مالک بن جاؤ گے. بینک کہے گا ٹھیک ہے بھائی تمہارا گھر ہے, اور آپ نے یونٹ خریدنے میں دیر کر دی تو بینک کا نقصان نہیں ہے, وہ کہے گا رینٹ تو آ رہا ہے نا میرے پاس. جتنے یونٹ خریدو گے, شرکتیں متناقصہ کہتے ہیں, آپ کی شرکت اسی حساب سے کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا رینٹ کم ہوتا چلا جائے گا. اب اس میں لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایسا نہیں ہے. بینک جب 80% کا مالک ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی بینک اٹھاتا ہے. وہ گھر زلزلے میں ہلاک ہو جائے, کوئی بھی نقصان ہو جائے تو 80% بینک ہی کا نقصان ہوگا یا کمپنی ہی کا نقصان ہوگا. اگر اس کی انشورنس کرائی ہوئی ہے, انشورنس جائز نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, تو کرائیے تو وہ بینک کرائے گا کیونکہ وہ آپ کا رسک نہیں ہے. اسی طرح گاڑی رینٹ پہ لے کے بینک نے آپ کو دے دی, گاڑی ٹھک گئی کہیں تو بینک کا نقصان ہے, آپ کا نقصان نہیں ہوگا اس میں. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص یا کوئی کمپنی یا کوئی بینک بزنس کر رہا ہے تو وہ جائز ہے. اور اگر یہ نہیں ہے, مثال کے طور پر بینک نے کہا 80% گھر ہمارا ہے, 20% آپ کا ہے. آپ نے کہا بینک سے اگر یہ ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا تو 80% نقصان آپ کا ہے, بینک کہہ رہے نہیں میرا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ صرف ڈاکومنٹس میں ہو رہا ہے, حقیقت میں نہیں ہو رہا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو سچی مچی میں یہ پورا طریقہ شرکتیں متناقصہ کہتے ہیں اصطلاح میں, کہ بینک زیادہ حصہ خرید لیتا ہے گھر کا اور کچھ فیصد آپ خرید لیتے ہیں, اور پھر بینک اپنا حصہ آپ کو رینٹ پہ بھی دیتا ہے اور یونٹ آپ کو بیچتا بھی رہتا ہے اور اس کے طے کر لیتا ہے یونٹ. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمت میں بھی کائبور کی وجہ سے, جو کراچی میں تو کائبور ہی ہوگا نا, یہاں لائبور, تو جو بینک کی جو آفر ریٹ ہوتا ہے نا کہ اتنے پیسے پہ بینک اتنا پروفٹ دیتا ہے, تو وہ قیمت فلیکسیبل ہوتی ہے, چینج ہوتی رہتی ہے. اس پہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کہ سود کے ریٹ کے حساب سے اس کے بھی ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو اس کی دو حدود انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر لائبور اتنا ہو گیا تو اس سے زیادہ نہیں جائے گا, ہم قیمت اس سے زیادہ نہیں, رینٹ اس سے زیادہ نہیں لیں گے. لائبور اس سے کم ہو گیا تو ہم رینٹ اس سے کم نہیں کریں گے. اس کی گنجائش ہے شریعت میں, کیونکہ یہ اتنی یعنی تھوڑی اس میں وہ کمی بیشی ہوتی ہے کہ یہ دونوں پارٹنر اس پہ راضی ہوتے ہیں, اس میں کوئی نزاع یا جھگڑے کا خطرہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر رہا تو پھر وہ ڈرامہ کر رہا ہے. بعض لوگوں نے ایسا کیا, نام ڈاکومنٹ خاندانی بنائے ہوئے ہیں کہ 80% گھر ہمارا ہوگا, 20% تمہارا ہوگا, اس میں ہمارے اتنی ہے, کچھ بھی نہیں پیچھے, تو وہ پھر ڈرامہ ہے بھائی. اب مفتی کے سامنے جب وہ آئے گا تو مفتی تو ڈاکومنٹ پہ دیکھ کے فتوا دے دے گا نا, اس کو کیا پتا کہ عملی طور پر یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو وہ تو کسٹمر کو پتا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جی اچھا, دیکھو یہاں مورگیج کا اتنا مسئلہ ہے, کچھ مسلمان اٹھیں, وہ لوگوں کو, وہ جو مالدار لوگ ہیں وہ 10-20 گز خرید کے وہ دے دیں نا قسطوں پہ مہنگا کر کے, لوگوں کو بیچ دیں. کیوں نہیں کر رہے؟ بہترین بزنس ہے آپ کے لیے. جیسے جب یہاں حرام مرغی تھی, ذبیحہ نہیں تھا, تو جن لوگوں نے حلال ذبیحہ شروع کیا کروڑ پتی بن گئے کہ نہیں بن گئے. اور اگر مفتیوں کو ٹارچر کر کر کے حرام کا فتوا دلوا دیتے کہ ہم مردہ مرغی کھا لیں, کہ ہمارے پاس حلال مرغی مل نہیں رہی, ہم 6 مہینے سے دال پہ چل رہے ہیں, مفتیوں کو بھی دماغ میں دباؤ ڈال کے ان کو بھی حرام حلال کروا دیتے, تو آج ذبیحہ ملتا آپ کو؟ نہیں ملتا. تو ہمارے باپ داداؤں نے, آپ کے باپ داداؤں نے قربانی دی, انہوں نے دال روٹی پہ گزارا کیا. کچھ لوگوں کو عقل آئی, انہوں نے کہا یار جب حلال چاہیے تو ہم حلال ذبیحہ کا بزنس کرتے ہیں, کروڑ پتی بن گئے, وہ لوگوں کو حلال کھلانے کا ثواب بھی مل گیا. تو جب یہاں سودی مورگیج چل رہا ہے تو آپ اسلامی مورگیج لے کر آؤ, تو چند تاجر اٹھیں, انسان کے بچے بنے, ثواب کی نیت بھی کریں, بزنس کی نیت بھی کریں, اور لوگوں کو اس طرح سے گھر خریدیں, فائل اپنے پاس رکھیں اور مہنگا کر کے قسطوں پہ بیچ دیں ان کو. یہ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں.